ایک بات ہم ذہن میں رکھ لیں، گستاخی جو ہے نا اللہ پاک جل شانہ کو برداشت نہیں ہے، وہ اللہ پاک جل شانہ گستاخی برداشت نہیں کرتے، اور اس کا عبرت کا نشان کفر برداشت کر لیتے ہیں، گستاخی برداشت نہیں کرتے۔ اللہ پاک جل شانہ عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں دنیا کے اندر اس کو، جو گستاخ ہوتا ہے، کسی کا بھی گستاخ ہو، نبی کا گستاخ ہو، صحابہ کا گستاخ ہو، اللہ کے نیک بندوں کا گستاخ ہو، گستاخ کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو بہت بہترین اجر ہوتا ان کے رب اللہ کے ہاں ان کے لیے، کاش کہ وہ لوگ اس بات کو جان لیتے۔ آیت نمبر 103 ہے سورہ بقرہ کی۔ اس آیت کے اندر پچھلے مضمون کا اللہ پاک جل شانہ نے متبادل بیان کیا ہے۔ گزشتہ سبق کا گویا کہ یہ حصہ ہے یہ آیت۔ گزشتہ سبق کے اندر، گزشتہ درس کے اندر ہم نے پڑھا کہ بنی اسرائیل جادو سیکھتے اور سلیمان علیہ السلام پر الزام لگاتے کہ انہوں نے کفر اختیار کیا، انہوں نے جادو سیکھا، اور حالانکہ یہ خود جادو غلط سیکھتے، وہ غلط قسم کا جادو سیکھ کر لوگوں پر یہ اس کے جادو کے اثرات ڈالتے۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے ان کی جادو کی ساری اقسام، اس کی شرائط، اس کا حکم، سارا کچھ بیان کیا۔ بیان کرنے کے بعد اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں کہ یہ جادو، یہ اپنے ذاتی اغراض اور مفاد اور اپنے مقاصد کے لیے جادو کر کے یہ الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، ان کے لیے بہت بہتر تھا کہ یہ اپنے آپ کو ان چیزوں کے بدلے میں نہ بیچتے۔ فَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ، پچھلے درس میں ہم نے پڑھا فَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت برا انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اپنے آپ کو چند پیسوں کے بدلے، اپنے اغراض کے بدلے میں بیچا، اور یہ جادو کا راستہ اختیار کیا، سحر کا راستہ اختیار کیا۔ جبکہ اگر آج کا سبق، اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں ان کے لیے بہت بہترین اجر ہوتا، بہت اچھا بدلہ ہوتا، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے۔ لو کانوا یعلمون، جانتے تو وہ تھے، جاننے سے مطلب یہ ہے کہ یہاں پر وہ اس پر عمل کرتے۔ علم بغیر عمل کے بے فائدہ ہے، وہ اس پر عمل کرتے، جان لیتے مطلب وہ اس پر عمل کرتے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جان لیتے۔ آگے جی نیا رکوع شروع ہو رہا ہے سورۃ بقرہ کا 13واں رکوع۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم راعینا نہ کہا کرو، انظرنا کہا کرو، اور اچھے سے سن لو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 104 ہے اور 13واں رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ بقرہ کا۔ یہ آیت بڑی اہم ہے، اس کے کچھ مسائل بھی اس سے اخذ کیے ہیں مجتہدین نے، فقہاء کرام نے۔ اس آیت کے اندر اللہ پاک جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادب سکھایا ہے۔ اس کا پس منظر اور شان نزول یہ ہے کہ یہودی جو منافقین تھے نا، وہ اپنی عبرانی زبان میں راعینا کا معنی ہوتا چرواہا، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، چونکہ توہین میں جملہ تھا یہ چرواہا ہونا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راعینا کہا کرتے تھے۔ راعینا عربی کے اندر اس کا معنی تھا ہماری رعایت کیجئے، ہماری طرف توجہ کیجئے، ہمیں ٹائم دیجئے، ہماری رعایت کیجئے، یہ اس کا معنی بنتا تھا۔ اب منافقین یہود نے راعینا کہنا شروع کیا، لیکن ان کا مقصد یہ نہیں تھا ہماری طرف توجہ کیجئے، ان کا مقصد وہ تھا جو ان کی زبان میں، عبرانی زبان میں اس کا توہین امیز معنی، مطلب اور معنی تھا، وہ انہوں نے بیان کرنا شروع کر دیا۔ اور دیکھا دیکھی سیدھے سادھے مسلمان، ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہودی کیا چلاکی کر رہے ہیں۔ جو منافقین ہیں اوپر سے مسلمان تھے، اندر سے کافر تھے، یہودی تھے، اور مسلمانوں کو تو اس بات کا علم نہیں تھا، وہ تو سیدھے سادھے پیچھے لگ گئے کہ یہ جملہ تو بہت اچھا ہے، بڑا اچھا لفظ ہے راعینا۔ وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے یا رسول اللہ راعینا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت کیجئے۔ وہ صحیح معنی لیتے تھے، لیکن چونکہ اسے دونوں معنی کیوں نکلتا تھا، دوسرے عبرانی زبان والے معنی کا بھی، اللہ پاک جل شانہ نے ایمان والوں کو بھی منع فرما دیا، لا تقولوا راعینا، راعینا کا لفظ تم نے نہیں کہنا، اس سے میرے محبوب کی، میرے پیغمبر کی جو ہے وہ توہین ہوتی ہے۔ ایک بات ہم ذہن میں رکھ لیں، گستاخی جو ہے نا اللہ پاک جل شانہ کو برداشت نہیں ہے،
وہ اللہ پاک جل شانہ گستاخی برداشت نہیں کرتے، اور اس کا عبرت کا نشان کفر برداشت کر لیتے ہیں، گستاخی برداشت نہیں کرتے۔ اللہ پاک جل شانہ عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں دنیا کے اندر اس کو، جو گستاخ ہوتا ہے، کسی کا بھی گستاخ ہو، نبی کا گستاخ ہو، صحابہ کا گستاخ ہو، اللہ کے نیک بندوں کا گستاخ ہو، گستاخ کا انجام بہت برا ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ پاک جل شانہ یہ گستاخی کا لفظ تھا، تو اس لیے اللہ پاک جل شانہ منع کرتے ہیں کہ تم رائنا نہ کہا کرو، تم اپنی عربی زبان کا لفظ بولا کرو، انظرنا وقول انظرنا، اور توجہ سے غور سے یہ بات سن لو، وللکافرین عذاب، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، پیغمبر کی توہین کرتے ہیں۔ اب یہاں سے مجتہدین نے یہ مسئلہ نکالا ہے، ایسا وہ لفظ نبی کے لیے، اللہ کے لیے، اس کے نیک بندوں کے لیے استعمال کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر یہ جائز نہیں ہے جس کے اندر کوئی ہلکی سی بھی توہین شامل ہوتی ہو۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے استاد، استاد ہم کہا، حالانکہ استاد کا معنی تو ٹھیک ہے، استاد کو کہتے ہیں، لیکن یہ استاد کا لفظ اتنا عام ہو گیا، کنڈکٹر ڈرائیور کو کہتا ہے جان دو استاد جی، استاد جی، اور اسی طرح مستری مزدور کام کر رہے ہیں، مستری کو استاد جی کہتے ہیں، استاد، ہم بھی استاد، تھوڑا سا کوئی کاریگر مکینک ہو، استاد یہ ہماری بائک ٹھیک کر دو، استاد یہ ہماری گاڑی ٹھیک کر دو۔ استاد کا لفظ اتنا عام ہو گیا کہ ہر جگہ مطلب ہے کہ کم درجے کے لوگوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا کوئی لفظ جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تھوڑی سی کمی ہوتی ہو، وہ بولنا جائز نہیں ہے، اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ بھی سامنے آیا کہ اگرچہ جائز ہی ہو ایک کام، لیکن اس سے فتنہ پھیلتا ہو، اس سے گستاخی لازم آتی ہو، تو وہ کام، جائز کام بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ فتنے کا اندیشہ ہو تو وہ جائز کام بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ مسئلہ بھی اس سے نکلا۔ اب جو مسلمان رائنا کہتے تھے وہ تو اپنے دل کے لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بھی کرتے تھے، اور اپنی عربی زبان کے اندر رائنا کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجئے، ہماری طرف توجہ کیجئے، ہمیں ٹائم دیجئے، اپنے حساب سے کہہ رہے تھے رائنا۔ لیکن جو ہے اب اس کے چونکہ دوسروں کو اس سے موقع مل رہا تھا، وہ خوش بغلیں بجاتے، خوش ہوتے کہ دیکھو ہم نے دھوکہ دے کے مسلمانوں کو بھی اپنے پیچھے لگا لیا ہے، ہم تو نفرت میں کہتے ہیں، وہ محبت میں ہمارے والا لفظ بول رہے ہیں، وہ خوش ہو رہے تھے۔ اس لیے بس اوقات جس لفظ سے، جس کام سے فتنہ پھیلنے کا اندیشہ ہو، اگرچہ وہ جائز بھی ہو تو اس کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ اس کی مثال ہم یوں سمجھے، بات اور مزید واضح ہو جائے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، صحیح حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، آپ نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ کفار قریش مکہ نے، قریش نے بیت اللہ کی حیت جو ہے، اس کی شکل، اس کا نقشہ جو ہے وہ تبدیل کر دیا ہے، حتیم کو باہر نکال دیا ہے کیونکہ ان کے پاس اخراجات کم تھے، اور دروازہ اونچا کر کے لگا دیا کہ ہر کوئی داخل نہ ہو سکے بیت اللہ کے اندر، ہماری اجازت سے لوگ داخل ہوں، دروازہ اونچا کر دیا۔ اور جبکہ بنائے ابراہیمی جو تھے، جس پر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، دروازہ نیچے تھا، اور حتیم والی جگہ بھی اس کے اندر بیت اللہ میں ہی شامل تھی، دروازہ بھی نیچے تھا، حتیم اس کے اندر شامل تھا، اور دو دروازے تھے، ایک دروازہ مشرق کی طرف تھا، ایک مغرب کی طرف تھا، تاکہ لوگ جو ہے مشرق سے داخل ہو کر مغرب سے نکل جائیں، اور ہر عام و خاص کو داخل ہونے کی اجازت تھی۔ پھر قریش مکہ نے اس کو بدل دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی جو تعمیر تھی اس کے مطابق بیت اللہ کو دوبارہ شہید کر کے، منہدم کر کے دوبارہ اس کی تعمیر کروں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا چونکہ قوم کے اندر فتنہ فساد پھیلنے کا جو ہے وہ اندیشہ ہے۔ تو جائز کام بھی آپ نے چھوڑ دیا فتنے کی وجہ سے کہ کہیں فتنہ نہ پھیل جائے، اس لیے بس اوقات جائز کام بھی چھوڑنا پڑ جاتا ہے، اور چھوڑ دینا چاہیے۔ فتنے کو روکنا زیادہ ضروری ہے، فتنے کو روکنا زیادہ ضروری ہے۔ اور فرمایا کہ اگلی آیت ہے، یہ آیت نمبر 104 تھی، آگے فرمایا کہ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کفار اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں، یعنی جو ایمان نہیں لائے، مسلمان نہیں ہوئے، اور مشرکین ولا المشرکین، ما یود، یہ پسند نہیں کرتے، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، ترجمہ یوں بنے گا کہ اہل کتاب میں سے کفار اور مشرکین یہ اس بات کو پسند نہیں کرتے، کیا پسند نہیں کرتے؟ ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر کوئی خیر نازل ہو۔ مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو ان کو برداشت نہیں ہے، اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں اور جو مشرکین ہیں وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے۔
اب یہودیوں کی یا وہ اہل کتاب جو اسلام نہیں لائے، چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ نصارہ ہوں یا مشرکین ہیں، ان کی مینٹالٹی اور سوچ اللہ پاک نے بنائی ہے، یہ کبھی بھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، خیر خواہ نہیں ہو سکتے، مسلمانوں کے لیے خیر پسند نہیں کرتے، اگرچہ خیر ان سے نہ ملے، اللہ سے ملے، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے بھی مسلمانوں پر کوئی خیر نہ، ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، کہ مسلمانوں پر کوئی خیر تمہاری طرف سے نازل ہو، یہ بات بھی ان کو برداشت نہیں ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتے ہیں خاص کر دیتے ہیں، اللہ تو اللہ ہے، جس کو مرضی چاہے اپنی رحمت عطا کر دے۔ واللہ یختص برحمتہ، یہ یہودی مسلمانوں کے لیے خیر چاہیں نہ چاہیں، نصارہ مسلمانوں کے لیے خیر چاہیں نہ چاہیں، مشرکین چاہیں نہ چاہیں، جب اللہ چاہے اللہ کسی کو اپنی رحمت دے دے، کون روک سکتا ہے؟ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے ہی فضل والے۔ آیت نمبر 105 ہے، اصل میں اس کا بھی بیک گراؤنڈ ہے تھوڑا سا، وہ یہ ہے کہ یہ یہودی کہا کرتے تھے مسلمانوں سے کہ ہمارا دین جو ہے نا تمہارے دین سے بہتر ہے، ہمارا دین تمہارے دین سے بہتر ہے، ہم مجبور ہیں، تمہارا دین ہمارے دین سے بہتر نہیں ہے، اگر تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی خیر نازل ہوتی نا، اچھا دین نازل ہوتا تو ہم ضرور قبول کر لیتے، ہم تمہارے بڑے ہمدرد ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم تمہاری بات کا انکار نہیں کرتے، بہت تمہارے ساتھ خیر خواہی ہے، بڑی ہمدردی ہے، بس ہماری مجبوری یہ ہے کہ چونکہ ہمارا دین افضل ہے، اس لیے ہم اپنا دین نہیں چھوڑ سکتے، تمہارا دین جو ہے نا وہ مفضول ہے، تو وہ بہتر نہیں ہے، اس لیے ہم جو ہے نا بہتر ہوتا تو ہم ضرور قبول کر لیتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ان کا نظریہ تھا۔ اللہ پاک جل شانہ اس پر فرمایا کہ تمہارا دین بہتر ہے، اور یہ چاہتے نہیں ہے کہ تمہارے اوپر کوئی بہتری نازل ہو، لیکن اللہ پاک جس کو چاہتے تھے دے دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پاک نے انتخاب فرمایا اور آپ کو یہ دین عطا فرما دیا، تو مسلمانوں کو، اس امت محمدیہ کو خصوصی فضیلت عطا فرما دی۔ اللہ کا فضل ہے جس کو دے دیں، یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر کوئی بہتر چیز نازل ہو، اپنی طرف سے انہوں نے خود ہی اپنے دین کو جو ہے وہ خیر اور بہتر بنایا ہوا۔ یہ آج کا درس ہمارا مکمل ہوا، اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔